السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 47 تک۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے یہاں سے، یعنی کہ آیت نمبر 48 سے۔ 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی کور کریں گے پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کروں گی، اس کے بعد لفظ با لفظ ہم تجوید کے قواعد کے ساتھ سمجھیں گے۔ اگر کوئی میری بہن قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ پینسل اور کتاب لے کر بیٹھیں اور اس میں انڈر لائن کرتے ہوئے جو بھی قاعدہ ہے وہ لکھ لے۔ فری وقت میں آپ اس کو خوب مشق کریں، اور لیکن یہ جو لکھنا ہے نا، لکھنے کے ساتھ ساتھ جو میں نے لیسن نورانی قاعدے کا ڈالا ہے اس کو پڑھنا اور اس کو یاد کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ تو اس کو بھی دیکھیں، جو نورانی قاعدے کا لیسن میں نے ڈالا ہے۔ ایک بار نورانی قاعدہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی پھر سے میں شروع کروں گی اور ایک بار پھر کمپلیٹ کرواؤں گی نورانی قاعدے کو، کیونکہ جو میری بہنیں نئی جڑ رہی ہیں تو وہ بھی کر لیں گی، اور جو پہلے سے میرے چینل کے ساتھ جڑی ہیں تو وہ لوگ ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی چلے قرآن پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو 2 آیتوں کو میں نے کیا ہے تلاوت، یہاں تک میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 49 تک۔ تو چلیے سب سے پہلے 48 دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں وَاتَّقُوا ہے نا، وَاتَّقُوا کو ہم تا کے اوپر چونکہ شد ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، تو پیچھے والے حرف سے ملا دیا، یعنی کہ واو کو تا سے ملایا، پھر تا کو زبر کی حرکت کے ساتھ جو بھی اس کے اوپر حرکت ہوگی، زبر زیر پیش جو بھی ہو اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مطلب تشدید کا قاعدہ یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے۔ میم اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یہ بھی تشدید کے قاعدے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر واو کو تا سے ملا دیا، وَاتَّقُوا قاف واو پیش، قو یہاں پر ہم کریں گے واو مدہ۔ تو جب اس کو پورا پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو وَاتَّقُوا لفظ ہے، جب اس کو ہم ٹون میں یا طرز میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اس طرح سے، وَاتَّقُوا 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 وَاتَّقُوا، ایسا پڑھیں گے۔ آگے چلیں گے، یوم لا تجزی، اجزی اجزی اجزی، یہاں پر یہ جو ہے نا تجزی جو ہے نا لفظ، اس کو اتنی مرتبہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے اتنی بار پڑھا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیم اور زا ہم آواز حرف ہے نا، ہم آواز لیٹر ہے، دونوں میں کبھی کبھی فرق محسوس نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن جیم کی جو آواز ہے نا وہ ایک الگ حصے سے نکلتی ہے، اور زا جو ہے
اسے ہم ایک الگ حصے سے نکالتے ہیں، ہے نا. جیم، ہے نا، جیم اوپر نیچے کے دانت سٹ رہے ہیں، پھر بعد میں دونوں ہونٹ بھی سٹ رہے ہیں نا. جیم. اور زا، 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 سیٹی کی سی، ہے نا. تو الگ ہے نا آواز، ڈیفرنٹ ہے نا. جیم زا، جیم زا، الگ الگ ہے. اس کو ہم الگ الگ نکالیں گے. بعض اوقات ہماری بہنیں جب پڑھ رہی ہوتی ہے تو کبھی جیم کو زا بنا دیتی ہیں، کبھی زا کو جیم بنا دیتی ہیں. بعض بہنوں کا دونوں سیم نکلتا ہے، جیم ہی نکلتا ہے زا کی جگہ پر بھی. تجزی، تججی اس طرح پڑھتی ہیں. لا تجزی اس طرح سے پڑھتی ہیں. تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حرف کا جو مخرج ہے نا، جہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، اگر وہاں سے آپ نہیں نکالیں گی تو حرف کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا. تو فرسٹ تو ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے نورانی قاعدے میں جانا ہوگا اور وہاں آپ نے مخرج سیکھنا ہوگا. تو نورانی قاعدے کا لیسن برابر دیکھیں، اگر آپ کا چھوٹ گیا تو دیکھیں اور وہاں سے سیکھیں. بہرحال یہاں پر ہم پڑھیں گے تجزی. تو یہاں پر ہم نے پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا، یوم میں ہم کر رہے ہیں کیا؟ یا واولین. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے نا. واولین کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر آئے. یا لین کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر آئے. یہ دو چیزیں ہیں لین میں آتی ہے، واولین اور یا لین. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور میم کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین آ گئی نا. کوئی بھی قاعدہ آ رہا ہوگا آگے، دو زبر کی تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام ہے. کون سا حرف ہے؟ لام. اور دو زبر کی تنوین، دو پیش کی تنوین، دو زیر کی تنوین یا نون ساکین، یہ چار چیزوں کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہمیں وہاں پر ادغام کرنا پڑتا ہے. ادغام یرملون جو 6 ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ان کا مجموعہ ہی ہے یرملون. کیا ہے؟ یرملون. یعنی کہ یرملون میں جتنے حرف ہے اور جو حرف ہے، یہ حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے ادغام، یعنی کہ ملانے کا کام. اب فرق یہ ہے کہ یہ جو 6 حرف ہے یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف میں سے 2 حرف میں ادغام ناقص اور باقی کے ادغام تام اور باقی کے 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے. 6 حرف میں سے 2 حرف کو الگ کر دے اور 4 حرف کو الگ کر دے. 2 حرف میں ادغام تام اور 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے. 2 حرف میں جو ادغام تام ہوتا ہے وہ 2 حرف ہے لام اور را. جو 4 حرف ہے جس میں ادغام ناقص ہوتا ہے وہ ہے یا واو میم نون. یہ 4 حرف ہے. ادغام تام جب ہم کرتے ہیں تو اس میں غنہ نہیں کرتے بلکہ سمپل ملاتے ہیں، اور ادغام ناقص جب ہم کرتے ہیں تو اس میں غنہ کے ساتھ ہم ادغام کرتے ہیں، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ہم ملاتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں گے کون سا حرف ہے. یہاں پر ہے حرف لام. کیا ہے؟ لام. تو ابھی میں نے بتایا نا لام اور را کی صورت میں جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام کہلاتا ہے اور اس میں غنہ نہیں ہوتا ہے، صرف ہم ادغام کرتے ہیں. یعنی کہ صرف ادغام کے معنی کیا ہے؟ ملانا. ادغام کے معنی ہے ملانا. تو ملائیں گے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے. تو یہاں پر ناک میں آواز کو روکنا نہیں ہے، بالکل سمپل طریقے سے ملا کر گزر جانا ہے. ادغام یرملون اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، وہ سبق لیسن نہیں دیکھا ہے تو جائیں نورانی قاعدے کے پلے لسٹ میں اور وہاں سے جا کر چیک کریں. تو یہاں پر ہم نے کیا ادغام تام، اس کے بعد لام الف زبر لا، یعنی کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر الف مدہ. ادغام تام جب ہم کریں گے تو سمپل ملا دینا ہے نا، غنہ تو کرنا نہیں ہے تو ملا دیں گے بس مل. وَاتَّقُوا يَوْمًا ہو گیا سمپل. یومل بالکل سمپل. تو طریقہ تو بالکل سمپل ہے
لیکن اگر کوئی قاعدہ پوچھ بیٹھے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ تب بتائیں گی نا جب آپ کو پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتائیں گے؟ یا مثال کے طور پر آپ کسی کو سکھا رہی ہیں تو جب آپ کو خود پتہ ہوگا تبھی نا آپ اس کو تفصیلی طور پر بتائیں گی. اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں بتا پائیں گی. تو ملانا ہے تو کیا ہے، ملا دیں گے سمپل. تو نہیں، قاعدہ بھی جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے یہاں پر اس طرح کیوں ملایا جا رہا ہے. یہاں پر ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم اخفا نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ملا رہے ہیں تو کیوں. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ بتانا ہوگا. تو یہاں پر ہم نے پڑھ لیا یومل، لام الف مدہ کیا. اج میں ہم کیا کر رہے ہیں، جیم میں آ گیا سکون، تو یہاں پر ہم کر دیں گے کیا، قلقلہ کریں گے نا. قلقلہ کے حرف کتنے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، 5 حرف ہے. جب ان پر سکون آئے تو ہمیں کرنا ہوتا ہے قلقلہ، یعنی کہ ای کو ساؤنڈ نکالنی ہوتی ہے. آواز ٹکراتی ہوئی معلوم ہونی چاہیے، یہ باؤنسنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تج، 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 تج. یوں معلوم ہوگا کہ تا جب جیم سے لگا نا، جیم کے مخرج میں جا کے لگا اور پھر وہاں سے لوٹ کر آپ کے پاس آ رہا ہے، اس طرح کا معلوم ہوگا. باؤنس ہم کرتے ہیں نا، کسی بال کو اگر آپ وال پہ ماریں گے تو بال واپس آئے گی نا، واپس آئے گی. اسی طرح کا ساؤنڈ جب ہم تا کو جیم سے ملائیں گے پھر جیم کی ساؤنڈ ہماری طرف آئے گی، تو یہ کہلاتا ہے کیا، قلقلہ کرنا. تو یہاں پر ہم کریں گے تج اور زی، زا یا زیر، زی یہاں پر یا مدہ ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہو گیا. تو اب یہاں تک ہم پڑھیں گے اور دیکھیے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے، اس سے ڈیٹیل اور نہیں ہو سکتا. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی ہے کہ اس میں اور ہر چیز کو پورے واضح طور پر میں نے بتایا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں تو کس طرح کا بنتا ہے دیکھیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، تجزی، تجزی. اگر کوئی پڑھے تجزی، 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 قلقلہ نہیں ہوا اور یہ نکالنا بھی بڑا مشکل ہے نا. تو قلقلہ کریں گے، ایزی طریقے سے نکلے گا. تجزی، تجزی، آواز ٹکرا رہی نا، تج، تج، تجزی. یہاں تک ہو گیا. نفس عن نفس، یہاں پر دیکھیں پہلے نفس، ان کے اوپر کیا ہے، دو پیش کی تنوین ہے. تنوین کے بعد کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، تو تنوین کے بعد کون سا حرف ہے، حرف عین ہے. عین ہے نا، حرف عین ہے. تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے کیا، اظہار کا قاعدہ. اظہار کا قاعدہ کتنے حرف میں ہوتا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، ہے نا. 6 حرف اگر آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی کرنا نہیں ہے، نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نفسن عن نفسن، بالکل یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنی. تو 6 حرف کیا کیا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف ہے. تو ہم یہاں پڑھیں گے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. ان یہاں پر تو ہو گیا کہ دو پیش کی تنوین کے بعد عین آئی تو اظہار کا قاعدہ ہم نے کیا. یہاں پر انڈر لائن کر لیں اور لکھ لیں اظہار. آگے چلیں گے، پھر دیکھیں نون ساکین آ گیا نا نون ساکین، اور اس کے بعد کیا ہے، نون. یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر کون سا قاعدہ ہو گیا، ادغام ناقص کا قاعدہ ہو گیا نا. نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرف میں سے نون آ گئی. یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. یہاں پر ہم نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، قواعد نہیں کہیں گے. کیوں، نون مشدد کا غنہ اس وقت کرتے ہیں جب نون پر مشدد ہو لیکن اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن نہ ہو. اب ہم بولیں گے کہ نون مشدد کا غنہ ہوگا، یعنی کہ قواعد کہنا ہے اس طرح سے.
غنہ تو ہم دونوں صورتوں میں کرتے ہیں، نون پہ اوپر شد ہو تو بھی غنہ کرتے ہیں، یا پھر ادغام ناقص آئے تب بھی ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن قاعدہ تو الگ الگ ہے نا۔ تو جب بھی نون مشدد آئے نا اور وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، تو وہاں پر اگر آپ سے کوئی قاعدہ پوچھ بیٹھے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے، تو وہاں پر آپ اگر بولیں گے کہ یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، تو یہ قاعدہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ نے وہاں پر بولنا ہے کہ ادغام ناقص ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرف میں سے نون آئی، یہ قاعدہ یہاں پر بولنا ہے۔ ادغام دونوں صورتوں میں کرنا، نون مشدد کا غنہ ہو تو بھی، ادغام ناقص آئے تو بھی، قاعدہ الگ الگ ہے، اور کوئی پوچھ بیٹھے تو جو قاعدہ جہاں پر بنتا ہے وہی آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پر ادغام ناقص ہم کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عن نفس نفس، سین دو زیر سین، یہاں پر پھر دو زیر کی تنوین آ گئی، اور یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد حرف شین، یہاں پر وہ کریں گے ہم اخفا، کیا کریں گے؟ اخفا۔ اب دیکھیں کتنا کنفیوژن ہے نا، آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کنفیوژن کہ کہاں پر کون سا قاعدہ ہے، پتہ نہیں آپ ہی کیا کیا بول رہی ہیں کہ یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ۔ تو جب تک آپ رٹیں گی نہیں نا، جب تک آپ زبانی یاد نہیں کریں گی نا، تو قاعدہ آپ نہیں ہو پائے گا آپ سے پھر۔ یہ دیکھیں یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد عین آیا تو ہم نے اظہار کیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یہاں پر نون آئی تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ادغام ناقص کیا۔ یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد شین آ رہی تو یہاں پر ہم کیا کر رہے؟ اخفا کر رہے۔ تو الگ الگ قواعد ہے نا، کہیں پر ہم اظہار کر رہے ہیں، کہیں پر ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام ناقص کر رہے ہیں، کہیں پر ہم کر رہے ہیں اخفا۔ تو یہ جو ہے نا حرف کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا حرف، کون سا حرف آ رہا ہے نا، حرف کو بانٹ دیا گیا ہے، اور جہاں بھی دیکھیں جو بھی قواعد ہو رہا ہے نا، ہر میں تنوین یا نون ساکن کے بعد ہی ہو رہا ہے نا، تو تنوین اور نون ساکن جو ہے نا کامن ہے، وہ ہر قواعد سے پہلے آئے گا تنوین یا نون ساکن، لیکن اس کے بعد جو حرف آئے گا نا، تو حرف کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سا قاعدہ یہاں پر کرنا ہے، کیونکہ اخفا والے جو حرف ہے نا اس میں اظہار والے حرف نہیں آئیں گے، ہے نا، اور اس میں ادغام والے حرف نہیں آئیں گے، تو الگ الگ ہے، بانٹ دیا گیا۔ یہ جو حرف ہے نا، ادغام کے حرف، اخفا کے حرف، اظہار کے حرف، حروف حلق، یہ ساری چیزوں کو زبانی یاد کرنا پڑے گی، یہ جو حرف ہے نا اس کو زبانی آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر نفسن میں ہم نے کیا اظہار، پھر عن میں کیا ہم نے ادغام ناقص، پھر سین میں کر رہے ہیں اخفا۔ تو اخفا کی آواز جو ہے نا ناک میں چھپانا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اخفا۔ جیسے کہ یہاں تک میں پڑھ رہی ہوں تو غور سے سنیں کہاں کہاں پر کون کون سی آواز نکل رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں پر ادغام ناقص اور یہاں پر اخفا۔ اخفا جب کریں گے نا پوری ناک سے آواز آئے گی، نفس شیئا، اور جب ہم غنہ کریں گے تو ہماری آواز ناک میں ہم آواز کو روک لیں گے، نفسن، یہاں پر عن یہاں پر نہیں کریں گے، یہ جو آواز ہے نا، یہ جو ساؤنڈ ہے نا یہ اخفا والا ساؤنڈ ہے، ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو صرف روکنا ہے، عن اس طرح سے، اور اظہار میں تو بالکل سمپل طور سے نکل جانا، نفس عن نفس شیئا، یہاں تک ہو گیا، بہت ہی تفصیل سے، اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے، تو چلے آگے، خیر سمجھنا مین مقصد ہے، مین موٹیو جو ہے سمجھانا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔
تو ویڈیو لمبی بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ میں تو آ جائے گی بات. آگے چلے. ولا يقبل، ولا میں الف مدہ، یوق میں ہم کریں گے قلقلہ، یقبلو یقبلو یقبلو. آگے بالکل سمپل ہے. آگے چلیں گے. منہا منہا، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا. یہاں پر اظہار کا قاعدہ بن گیا، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، رکنا، دیر کرنا، ناک میں آواز کو روکنا، یہ سب کچھ نہیں کرنا، سمپل طور سے پڑھ کے نکلنا ہے. منہا شفاعت، شفا میں الف مدہ عین زبر ع، تا واو دو پیش تن. یہاں پر دیکھیے دو پیش کے تنوین کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ واو ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام ناقص، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے. آگے چلیں گے. ولا، یہاں پر کیا ہے؟ ولا الف مدہ کر رہے ہیں، اس کے بعد یو، یا حمزہ پیش یو. یہاں پر ہم کریں گے حمزہ ساکنہ کا جھٹکا. کیوں جھٹکا کریں گے؟ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ ساکنہ جہاں پر بھی آئے وہاں پر ہمیں جھٹکا کرنا ہوتا ہے نا، جھٹکا کرنا ہوتا. تو یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. حمزہ کے اوپر سکون ہے نا، تو جس لیٹر کے اوپر بھی سکون آ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ساکن. تو حمزہ ساکن ہو گیا نا، تو یہاں پر ہم جھٹکا کریں گے. یو یو یو، اور خازو خازو خازو. منہا اسی طرح سے جیسا یہاں پہ ہم نے کیا تھا. تو اظہار کا قاعدہ اور ہاں میں الف مدہ. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. یہاں تک ہو گیا. تو ایک بار میں نا ریپیٹ کرتی ہوں پھر سے. یہاں پر دیکھیں ادغام تام کا، یہاں سے دیکھیں، یہاں پر تو تشدید کا قاعدہ ہو گیا. یہاں پر جو نا قوم واو مدہ، یوم واولین اور ملا میں کر رہے ہیں ہم ادغام تام. تج میں ہم کریں گے قلقلہ، زی میں کریں گے یا مدہ. اور یہاں دیکھیں نف میں تو جزم کا قاعدہ ہے، سن ان میں ہو جائے گا. یہاں پر آپ کا اظہار کا قاعدہ، ان میں ہم کریں گے کیا؟ ادغام ناقص. ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد نون آ گئی. اس کے بعد نفسین میں ہم کریں گے اخفا. اس کے بعد شئی میں کریں گے پھر یائلین. اس کے بعد آؤں میں پھر کریں گے ادغام ناقص. اس کے بعد ولا الف مدہ، یق میں پھر قلقلہ. با کو ہم لام کو با کو جلد پڑھیں گے، زبر اور پیش ہے. مین میں پھر ہم منہا میں ہم پھر کر رہے ہیں اظہار کا قاعدہ، ہاں میں الف مدہ ہو گیا. شفا میں پھر الف مدہ اور شین کو تو ہم جلد پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ. عین کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں. تو میں پھر ہم کرے ادغام ناقص. پھر ولا میں الف مدہ، یو میں حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، خضو کو جلد پڑھیں گے. منہا میں پھر ہم کریں اظہار اور الف مدہ. عد میں پھر قلقلہ. کیا آ گیا؟ قلقلہ. عین دال زبر عد. کیوں؟ کیونکہ دال جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر کیا آ گیا؟ سکون آ گیا. حروف قلقلہ جو ہے نا 5 ہے، قاف قا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ہمیں اپنی آواز کو لوٹانی ہوتی ہے، یعنی کہ ایکو ساؤنڈ نکالنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے باؤنسنگ ساؤنڈ، کچھ بھی کہہ لے. آواز ہماری ٹکرا کر ڈبل ڈبل معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عاد 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 عاد. ٹھیک ہے، د ایسا ہو رہا ہے نا ٹکرا کر. عاد کوئی پڑھ لے عاد عاد عاد، تکراری نہیں نا، تو یہ قلقلہ نہیں ہوا. ہمیں پڑھنا عادلوں 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 عادلوں، اس طرح سے. عاد میں قلقلہ، لام واو دو پیش نو، پھر یہاں پر ادغام ناقص. اس کے بعد ولا میں الف مدہ، ہم میں میم سے ملا دیا. یون میں پھر یہاں پر دیکھیں ہے نا ینصرون، یہاں پر پھر اخفا کریں، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا. صاد کو پھر جلد پڑھیں گے سا اور آوا پیش رو. یہاں پر واو مدہ، پھر نون کے اوپر وقف. اور وقف جب بھی کریں گے تو آخری حرف پر ہم سکون لا کر وقف کریں گے، ہے نا.
تو یہاں تک دیکھیں کتنے سارے قواعد آئے 2 ہی لائن میں، ہے نا، اور ہر جگہ الگ الگ ساؤنڈ۔ ایک بار پورا آپ دیکھیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ٹھیک ہے، یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، اگر آپ 2 لائن نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیچ میں رک جائیں۔ اگر شفاعتوں میں رکنا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ منہا شفاعہ، جو قاعدہ ہے اسی کے مطابق ہم رکیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں پر منہا شفاعتن ایسا پڑھ کے رک جائیں، نہیں، گولتا پر رکنے کا کیا ہے قاعدہ کہ ہم ہا بنا دیں گے تو ہا بنائیں گے، شفاعہ، اس کے بعد پھر پیچھے سے لوٹائیں گے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ایک بار پھر پڑھتی ہوں، کسی اور جگہ رک کے میں بتاتی ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں پر رک گئے ہم، تو اب جب پیچھے سے لوٹائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم نے 2 ہی لائن کیا ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بٹ آپ لوگ دیکھنا اور سیکھنا، بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے نا تفصیلی طور پر بتانا پڑتا ہے۔ اگر آپ تفصیلی طور پر اور ہر ایک چیز کو واضح کر کے نہ بتائیں نا، کوئی بھی ایک پوائنٹ، کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جائے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اتنا میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ پورا تفصیل سے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر بھی اگر کہیں پر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ میں بات کو ڈالنے والا ہے، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یہ جو میں سکھا رہی ہوں، جو لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، یہ سب ہے نا اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس چیز کے ساتھ جوڑے رکھے اور استقامت دے کہ جس طرح سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نا مکمل ہو، ہے نا، جس طرح سے بھی مکمل ہو اور اچھی طرح مکمل ہو، اچھی طرح ہم جو ابھی سکھا رہے ہیں نا اس میں اور اضافہ کر دے اللہ، اور اچھی طرح میں سکھانے لگو اور اچھی طرح بتانے لگو۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید 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 علم سے نوازے، اور اسی طرح بس میں اس کام کو پھیلاؤں اور لوگوں کو سکھاؤں، پڑھاؤں۔ چلے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ملیں گے اور آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔